یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی صحیح مسلم میں موجود ہے صفوں کو سیدھا کرنے کے لحاظ سے۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہماری صفیں سیدھی کیا کرتے تھے، یعنی صفیں سیدھی۔ اب آگے جملہ آ رہا ہے کہ کس پر بھی سرکار تھوڑی سی وہاں پر اگر غفلت ہوتی تو کتنا ناراض ہوتے، یعنی یہ بلا وجہ نماز کا حصہ نہیں۔ ابھی اس کا اجر دیکھو گے تو پھر بھی پتا چلے گا کہ واقعی، اور اس پر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کروائی ہے، اور پھر کہا ائمہ پر لازم ہے کہ وہ صفیں سیدھی کرایا کریں۔ یعنی اب تو اماموں کو کہتے ہیں نا کہ تو مسجد سے باہر نکالو، یہ جو پہلے آپ دور گزرا ہے معاذ اللہ ابتلا کا کہ 5 کے بعد باقی کو نکالو، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ درمیان میں سوشل ڈسٹینس کے لیے ان کو کھڑا کرو۔ اب ایک ڈیوٹی مسجد کے امام کی مدینہ کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے، اور ان کے مقابلے میں کون اپنی طرف سے فرمان جاری کرنا چاہتا ہے؟ اسے بھی تو یہ سوچنا چاہیے۔ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یسوی صفوفنا، صحابہ کہتے ہیں سرکار ہماری صفوں کو کا تسویہ کرتے تھے، کیسے؟ حتی کانما یسوی بہل قداح، جو تیر ہوتا ہے نا بڑا سیدھا ہوتا ہے، یعنی تیر کا سیدھا ہونا، لوگ کہتے ہیں تیر کی طرح سیدھا ہے۔ تیر یعنی ایک تو کمان سے نکلنے کے بعد ہے نا، نکلنے سے پہلے، یعنی تیر بنتا ہی تب ہے کہ جب وہ لکڑی جو اس میں لگائی گئی ہے وہ بالکل سیدھی ہو، اگر ٹیڑھی میڑھی ہو تو وہ کسی کھاتے کا تیر نہیں ہوتا۔ تو پھر تیر کے سیدھا ہونے کے لحاظ سے صفوں کو سیدھا کیا جاتا تھا، اس طرح آگے رکھ کے سینوں کے۔ تو چونکہ تیر خود سیدھا ہے تو آگے جو چیز خود سیدھی ہو اس سے اور چیزوں کو سیدھا کیا جاتا ہے، یعنی اس کی وہ جانب جس پر چمڑا چڑھایا ہوا ہے، وہ جہاں اس کے پر لگی ہوئی ہے، جس طرف پھالا لگا ہوا ہے، تو باقی کے ساتھ اس طرح سرکار صفوں کو سیدھا کرتے تھے۔ اور اس حدیث میں تو یہ ہے کہ گویا کہ صفیں اتنی سیدھا ہوتی جاتی تھی کہ گویا صفوں کی مدد سے تیر کو سیدھا کیا جا رہا ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت رحمہ اللہ تعالی اتنے وقت کے پابند تھے کہ گجرات کے لوگ اپنی گھڑیوں کے ٹائم ان کے گزرنے سے صحیح کرتے تھے، کہ مفتی صاحب 5 بجے گزرتے ہیں، دیکھو اب مفتی صاحب گزر رہے ہیں، دیکھو گھڑی 5 پر ہے یا پیچھے ہے، یعنی اتنی ان کی پابندی گجرات میں مشہور تھی کہ مفتی صاحب آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، گھڑی آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ یعنی ویسے تو گھڑی پر لوگ چلتے ہیں، لیکن جب کسی وصف میں کوئی کمال تک پہنچ جائے تو پھر وہ چیزیں اس کے ساتھ چلائی جاتی ہیں۔ تو یعنی اس قدر واضح ہو گیا صفوں کا سیدھا ہونا کہ گویا کہ صفوں کے ذریعے تیروں کو سیدھا کیا جا رہا تھا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کان یسوی بہل قداح، ان صفوں کے ذریعے سے تیروں کو سیدھا کرتے تھے، یعنی یہ ایک جو مبالغہ والا معنی ہے۔ حتی انا قد اقلنا عنہ، سرکار اتنی دیر یہ کرتے رہے جتنی دیر سرکار کو یقین نہیں ہو گیا کہ اب میرے صحابہ کو بات پک گئی ہے، یعنی عمل ان کا پکا ہو گیا ہے، اب یہ اس میں سستی نہیں کریں گے۔ اب ان چیزوں کو بھی تو دیکھنا چاہیے، سرکار کا اشارہ ابرو کافی ہے، یہاں حدیث قولی بھی ہو، ایک بار نہیں بار بار ہو، پھر عملاً یہ کام کروائیں، اور پھر کتنی دیر تک کروائیں؟ صحابہ کہتے حتی رعا، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ لیا،
انا قد عقلنا عنہ، کہ پھر ہم نے سرکار سے یہ فلسفہ سمجھ لیا ہے، یہ سرکار کے ذہن میں یہ بات پکی ہو گئی ہے کہ اب انہیں مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں، یہ بالکل اس پر پکے ہو گئے ہیں۔ ثم خرج یوما، پھر ایک دن سرکار باہر تشریف لائے، آج چیکنگ تھی، حتی کاد یکبر، یہاں تک کہ مصلی پہ کھڑے ہو کر قریب تھا کہ تکبیر کہیں، فرا رجلن، یعنی دیکھا صف کو طرف کہ جو میں نے طریقہ بتایا تھا اس پر ساری صفیں ساری صحیح بنی ہوئی ہیں، ایک بندے کا سینہ صرف صف سے آگے تھا، صرف ایک کا، پوری مسجد کی صفوں میں ایک کا سینہ آگے تھا۔ فرا رجلن بادین صدرہ من الصف، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا درحال کہ اس شخص کا سینہ صف سے تھوڑا سا آگے نکلا تھا، ظاہر ہو رہا تھا، ایک لائن نہیں بن رہی تھی تیر جس طرح ہو، یہ تھوڑا سا آگے نکلا ہوا تھا۔ فقال عباد اللہ لتصون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، تم نے صفیں سیدھی کرنی ہے یا پھر اللہ اپنا عذاب لے آئے، یعنی دو آپشن میں سے تم کون سا چاہتے ہو؟ اب شدت تھی مزید، یہ میں گفتگو کے آخری حصے میں یہ تو مرادی معنی بیان کیا، اس کے لغوی اصطلاحی اور مرادی معنی جو ہیں وہ آگے بیان کروں گا کہ وعید اس پر اب یہ ہے کہ پڑھایا، سکھایا، پکوایا اور اس کے بعد پھر چیک کیا، اور ایک بندے کی صرف